سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اللہ کے مہمان اور ان کے خدمت میں لگے ہوئے کچھ نیک دل لوگ۔ یہ صرف مسجد بن محفوظ نہیں بلکہ ہمارے حجاج جہاں بھی ہو وہاں تک یہ نیک دل لوگ اپنے تحفے پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ وہ مبارک لمحے شروع ہو چکے ہیں جن کا انتظار ہر حاجی پوری زندگی کرتا ہے۔ کل شاید سالوں بعد بھی جب وہ حاجی اپنا قرآن دیکھیں گے اور کھولیں گے اور پڑھیں گے تو انہیں حج کے یہ مبارک لمحے یاد آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اپنے سامان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اللہ کے مہمان اور ان کے خدمت میں لگے ہوئے کچھ نیک دل لوگ، نہ کوئی شہرت کی چاہت، نہ کسی نام کا ذکر، بس ایک خاموش سی کوشش کہ حجاج کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے۔ تھکے ہوئے قدم، گرمی کا سفر اور ان سب کے درمیان محبت سے تقسیم کیے جا رہے ہیں یہ تحفے۔ کسی کو جانماز دی جا رہی ہے، کسی کو فروٹس دیے جا رہے ہیں اور کسی کو احساس دلا جا رہا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ شاید دنیا کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے تحفے ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک کسی کے دل کو سکون دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے ضرور دیکھے گا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ آج یہ تقسیم کیے جانے والی جانماز کل کسی سجدے کا ذریعہ بنے گی، اور ہر سجدہ ان لوگوں کے حق میں دعا بن سکتا ہے۔ یا اللہ، جو لوگ تیرے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں کو سکون سے بھر دے، ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کے مہمانوں کی خدمت دلوں کو جیت لینے والی عبادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے روزی میں برکت عطا فرما، ان کی اس خاموش خدمت کو قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں بھی ہمیشہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھی بنا اور ہمیں اپنے مہمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے مہمانوں کی خدمت صرف ایک کام نہیں، یہ محبت ہے، یہ عبادت ہے۔ اچھا، یہ خوبصورت منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو تحفے تحائف حجاج کو تقسیم کیے جا رہے تھے، مسجد بن محفوظ کے پاس کا ایریا ہے۔ صرف عزیزیہ نہیں، صرف مسجد بن محفوظ نہیں بلکہ ہمارے حجاج جہاں بھی ہو وہاں تک یہ نیک دل لوگ اپنے تحفے پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اس کوشش کو قبول کرے۔ اللہ کے نیک دل بندے ہر ممکن طریقے سے حجاج کو کمفرٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہیں فروٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں، کہیں جانماز اور کہیں قرآن پاک، تاکہ اللہ کے مہمان محسوس کر سکیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ صرف تحفے نہیں ہیں، محبت ہے، یہ احترام ہے، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا جذبہ ہے۔ یہ حاجی کے چہرے کی مسکراہٹ شاید اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ یا اللہ، جو لوگ تیرے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کی ہر دعا قبول فرما۔ اور ماشاءاللہ تمام والنٹیئرز جو حجاج کے اس رش کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے والنٹیئرز کی خدمت کو بھی قبول فرما۔ جتنے والنٹیئرز اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، وہ مبارک لمحے شروع ہو چکے ہیں جن کا انتظار ہر حاجی پوری زندگی کرتا ہے۔ کل رات سے حجاج مینا کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور بہت سے حجاج ابھی تک مینا پہنچ چکے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ ماشاءاللہ، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہر طرف گونج رہی ہیں۔ آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر دعائیں، اور دلوں میں صرف اللہ کی محبت اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ سبحان اللہ۔ مینا یہ صرف ایک جگہ نہیں، اللہ کے مہمانوں کا شہر ہے، جہاں بندے دنیا کو پیچھے چھوڑ کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دور دور سے سواریوں پر آئیں گے۔ اور اب یہ حجاج اپنے رب کے حکم پر مینا کی وادیوں میں پہنچ چکے ہیں۔ کوئی قرآن کی تلاوت میں لگا ہے، کوئی تسبیح میں، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی اپنے پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جہاں ہر آنسو عبادت بن جاتا ہے اور ہر دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر آنے والا ہے حج کا سب سے عظیم دن، اہم دن، یوم عرفہ۔ جتنے بھی لوگ اس سال حج پر نہیں آ سکے وہ مایوس بالکل نہ ہوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ اپنے گھر میں رہ کر بھی یوم عرفہ کی برکتوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ صرف ایک روزہ اور اللہ کی طرف اٹھتے ہوئے سچے ہاتھ اور دل سے کی ہوئی دعا شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث میں ارشاد فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف 1 دن کا روزہ اور 2 سالوں کے گناہوں کی معافی۔ عرفے کا دن صرف حجاج کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے رحمت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے اس حدیث کا ذکر کیا تھا، ما من یوم اکثر من ان یوتق اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ۔ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اگر آپ حج پہ نہیں جا سکیں تو بالکل مایوس نہ ہوں، روزہ رکھیے، دعائیں کیجیے، استغفار پڑھیے، کیونکہ عرفے کا دن دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے۔ یا اللہ، جو لوگ اس سال حج پر نہیں آ سکے انہیں بھی عرفہ کی پوری برکتیں نصیب فرما، انہیں بھی اگلے سال حج مقبول اور مبرور نصیب فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور جلد اپنے گھر کا مہمان بنا، آمین یا رب العالمین۔ اور حجاج کو جو ہے وہ قرآن پاک بھی تقسیم کی جا رہی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ کچھ حجاج کے درخواست پر میں نے ان کے نام عربک کیلیگرافی میں لکھ کر بھی دیے ہیں، ایک طرف قرآن پاک اور دوسری طرف اس پر لکھا ہوا حاجی کا نام۔ شاید سالوں بعد بھی جب وہ حاجی اپنا قرآن دیکھیں گے اور کھولیں گے اور پڑھیں گے تو انہیں حج کے یہ مبارک لمحے یاد آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ انگلش ٹرانسلیشن والے قرآن پاک بھی تقسیم کیے جائیں گے تاکہ ہر زبان بولنے والا انسان اللہ کا پیغام سمجھ سکے۔ اگر آپ بھی قرآن پاک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج ضرور کریں، یا آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں اپنا بلڈنگ نمبر، اور انشاءاللہ ہم خود آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنا نیم کسٹمائز کرانا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کر کے دیں گے۔ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی دوسرے لینگویج میں کوئی میسج آتا ہے تو ہم وہ میسج سمجھنے کے لیے اس کو ٹرانسلیشن کر کے سمجھتے ہیں، کیونکہ پیغام کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو سوچئے جب دنیا کا ایک چھوٹا سا میسج ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی پوری جستجو کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا پیغام سمجھنا کتنا ضروری ہے، یہ آپ ذرا سوچئے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ آج الحمدللہ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ ٹرانسلیشن دنیا کی بہت سی لینگویجز میں موجود ہیں، انگلش ہو، اردو ہو، ہندی ہو، تمل ہو، ہر زبان میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے اور زندگی بدل جاتی ہے۔ سوچئے جو انسان اللہ کا کلام تقسیم کرتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ ہر وہ حرف جو پڑھا جائے گا، ہر وہ آیت جو کسی دل کو بدل دے گی، ہر وہ سجدہ جو اس قرآن کو پڑھ کر کیا جائے گا، وہ سب ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام حجاج کے حج کو قبول فرما، ان کی ہر دعا کو قبول فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما، دھوپ کی تپش کو ان کے لیے ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ، جو تیرے گھر تک پہنچ گئے انہیں صحت، عافیت اور سکون سے حج مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم۔